سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، آج کی اس نشست میں ہم ترجمہ کے حوالے سے چند باتیں سمجھنا چاہیں گے، بالخصوص عربی سے اردو ترجمہ۔ وہ ایک جملے کا ہو، عبارت کا ہو، کتاب کا ہو، تو ترجمہ جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رنگ اور زبانیں مختلف بنائیں، سب کی زبان ایک نہیں ہے۔ جب کوئی شخص بات کرتا ہے ہمیں اس کے سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر ہم اس کے اہل زبان نہیں ہیں تو یقیناً ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات میں سے ذکر فرمایا۔ یہ سورۃ الروم کی آیت مبارکہ ہے، اور اس سے اگلی اور پچھلی آیات میں متعدد اشارات ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا تذکرہ فرمائیں وہ چیز بہرحال بڑی اور عظیم ہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں خاص طور پہ بہت بڑی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی نشانی اور عجائبات قدرت کے انداز میں ذکر فرمایا، کہ جس نشانی کو دیکھ کے اس کی ذات کی پہچان کی جائے۔ ان میں سے ایک نشانی ہے زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے زبانیں مختلف بنائی ہیں، لہذا دوسروں کی زبان سے ترجمہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ قرآن پاک کی اس آیت کے بعد حدیث شریف کی طرف آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادریں لائی گئیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ نے کچھ خواتین کو عطا فرمائی۔ ایک تھیں حضرت ام خالد، عمر میں بہت چھوٹی بچی تھی، بخاری شریف میں یہ حدیث کئی ابواب کے تحت آئی ہے۔ تو آپ نے ایک چادر اس بچی کو دی اور فرمایا ھذا ثنا ثنا، اور وہاں بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَهُوَ الْحَسَنُ بِالْحَبَشِيَّةِ، حبشی زبان میں اس کا معنی ہے خوبصورت، پیاری چادر۔ فرمایا یہ بڑی پیاری چادر ہے، بڑی اچھی چادر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی زبان کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں، اور ان کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اپنی زبان کا علم دوسروں کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک مثال کہیں آئی ہے اور لکھا ہے مترس، معنی ہے لا تخف، نہ ڈر، فارسی کا لفظ ہے مترس، نہ ڈر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
خطوط آتے یا اہل کتاب کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پہ انہی کی کتاب سے جب آپ کے پاس فیصلے آتے تو آپ کئی دفعہ فرماتے تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، تو وہ غلط بیانی کر جاتے، چھپا جاتے، اور اسی طرح خطوط کے جوابات بھی ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو فرمایا کہ آپ ان کی زبان سیکھیں، لہذا انہوں نے 15 دن میں وہ زبان سیکھ لی، اور بعض کہتے ہیں صرف وہ نہیں سیکھی، فارسی بھی سیکھی اور زبانیں بھی سیکھی۔ تو دوسروں کی زبانیں سیکھنا اس لیے کہ دین اسلام کا پیغام اس میں پہنچایا جائے، پھیلایا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انگلش زبان جو ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو میں کہتا ہوں بہت ضرورت ہے۔ دنیا کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس زبان کے اہل زبان ہیں، لہذا ان تک حق پہنچانے کے لیے یا حق کے خلاف اس زبان میں اگر کوئی غلط باتیں ہوں، تلبیسات ہوں، انہیں سمجھنا، انہیں حل کرنا، جب ہم زبان سمجھیں گے تو پھر ہی آسانی سے کر سکیں گے۔ اب ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ کے دربار میں جناب ابو سفیان کو پیش کیا گیا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف کے شروع میں کتاب الایمان میں بھی آیا اور بعد میں بھی کئی مقامات پہ۔ بادشاہ نے چند سوالات کیے، ان سوالات کے سارے جوابات سنے، پھر بادشاہ نے ایک ایک کر کے ہر ایک کا حل بھی پیش کیا۔ تو وہاں بخاری شریف کی حدیث میں واضح طور پہ فقال لترجمانی ہی، بادشاہ نے ترجمان کو کہا کہ تم ان سے یہ کہو، ان سے یہ کہو، لہذا ترجمان جو ہے اس کی ضرورت پیش آئی ہے ابلاغ کے لیے۔ یہ لفظ ترجمان اور ترجمان دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ جب ترجمان کا ذکر آیا ہے تو بخاری شریف کی کتاب الاحکام میں ایک باب ہے، باب ترجمۃ الحکام وحال یجوز ترجمان واحد، یہ دوسری جلد میں نا آخر میں کتاب الاحکام ہے، حکام کے لیے ترجمہ کرنا، اور باب کا دوسرا حصہ ہے کیا ایک ترجمان کافی ہے۔ وہاں پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ معلق روایات ذکر کی ہیں کہ فلاں نے فلاں کو ترجمہ کر کے بتایا، فلاں نے فلاں کو، 3-4 روایات ہیں معلق، اور وہاں یہ متصل روایت بھی ہے، یہ جناب ابو سفیان والی، بادشاہ کے دربار والی جو شروع کتاب میں تفصیلاً آئی ہے، وہاں صرف اشارہ ہے کیونکہ اس میں ترجمان کا لفظ آیا۔ تو یہاں اس باب میں ایک اور بات بھی آئی ہے، وہ یہ کہ کیا ایک ترجمان درست ہے، جائز ہے، کافی ہے۔ تو امام صاحب نے جو معلق روایات ذکر کی ہیں اور متصل روایت، ان سے استدلال تو یہی ہے کہ ایک ترجمان کافی ہے۔ تو باب کے آخر میں لکھتے ہیں وقال بعض الناس نے کہا ہے کہ حاکم کے لیے 2 مترجمین کا ہونا ضروری ہے، 2 ترجمے والے ہونے چاہیے۔ اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لگتا ہے کہ یہاں اشارہ اسی بات کا ہے کہ وہ جو ان کے ہاں خبر واحد کا زیادہ اعتبار نہیں کیا گیا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ 2 ترجمان ہونے چاہیے۔ تو امام صاحب کا نقطہ نظر وہاں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ترجمان کافی ہے، لہذا ترجمہ اور ترجمان کی اہمیت زمانہ نبوت سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اصول الفقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الوجیز، جو آپ میں سے بعض پڑھتے رہے اس سال،
اس میں دین کے احکام کے ابلاغ کے حوالے سے ایک اعتراض اور ساتھ ہی اعتراض کا جواب بڑا تفصیلاً آیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ دین، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ تو سب عربی میں ہیں، تو جو لوگ عربی نہیں جانتے ان تک ابلاغ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ ان فرامین کا ترجمہ کرنا چاہیے، یہ ترجمہ کی ضرورت اور اہمیت ہے، تفصیلاً صاحب الوجیز نے وہاں پہ ذکر کیا۔ ترجمہ کے حوالے سے ہمیں تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی تھا کہ بعض فارسی حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا حضرت سلمان فارسی سے ڈائریکٹ بات کی کہ آپ سورہ فاتحہ کا ہمیں فارسی میں ترجمہ لکھ دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ لکھ کے دیا۔ تو گویا عجمی زبان میں قرآن پاک کے ایک حصے کے سب سے پہلے مترجم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کا انہوں نے ترجمہ لکھ کے دیا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری ہندوستان کی تاریخی روایت یہ کہتی ہے کہ 270 ہجری میں، جو کہ 882 عیسوی کے موافق ہو رہا ہے تقریباً، اس میں پنجاب میں ایک ہندو راجہ مہروگ تھا، اس نے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کا ہندی زبان میں ترجمہ کروایا۔ یہ ہمارے ہندوستان کی ایک تاریخی روایت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تاریخی روایات کے ثبوت میں وہ قطعیت نہیں ہوتی جو احادیث کے ثبوت میں ہوتی ہے۔ بہرحال اگر یہ بات درست ہو تو 270 ہجری میں، یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 260 سال بعد قرآن پاک کا ہندی زبان میں ترجمہ ہو گیا، اگر یہ روایت درست ہو۔ پھر اس کے بعد دور آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ شاہ ولی اللہ 1762 میں وفات پاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں مکمل ترجمہ لکھا، سب سے پہلا ترجمہ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا فارسی میں۔ اس دور میں فارسی زبان عام تھی اور خاص طور پہ دفتری زبان یہی تھی فارسی۔ ملک کے طول و عرض میں یہ بولی اور سمجھی جاتی تھی، اور فارس کے علاقے ہمارے ساتھ ساتھ تھے، ایران، افغانستان، تو ہندوستان میں بھی فارسی کا اثر تھا۔ لہذا شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، اور شاہ صاحب نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، عربی میں سمجھنے کے لیے یا اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے فارسی میں کتاب لکھی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ شاہ صاحب کی لکھی ہوئی فارسی کتاب کا بعد میں عربی میں ترجمہ ہوا الفوز الکبیر کا۔ اب ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی وہ عربی میں ہے، یہ اصل میں فارسی میں لکھی شاہ صاحب نے۔ تو قرآن پاک کے سمجھنے کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب کا دعویٰ ہے شروع کتاب میں، کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بعض معانی اور مفاہیم کا مجھ پہ ایسا الہام کیا ہے کہ جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا۔
یہ ان کا خیال ہے۔ تو شاید آپ کو یاد ہو کہ الفوز الکبیر کے آخری حصوں میں نا ایک جگہ پہ شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور میں سارا قرآن آپ سے ہی سمجھتا رہا ہوں، میں روحانی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں۔ اور اس میں وہ جو پہلی بات انہوں نے شروع میں کہی ہے وہ دونوں کسی حد تک مل جاتی ہیں کہ مجھ پہ خاص خدائی الہام ایسے ہوئے ہیں کہ جو شاید کچھ اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کسی بھی بندے پہ کہ اللہ کسی کو کوئی خاص چیز دے دیتے ہیں، دوسرے کو وہ نہیں، پھر دوسرے کو کچھ ملتا ہے جو تیسرے کے پاس نہیں۔ عطا کرنے والا مالک ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو الفوز الکبیر اور قرآن پاک کا ترجمہ یہ خاص چیزیں ہیں۔ پھر انہی شاہ صاحب کے جو ہیں ان کی اولاد میں سے شاہ عبد القادر جو کہ 1814 میں فوت ہوئے اور شاہ رفیع الدین 1817 میں فوت ہوئے، ان دونوں بھائیوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں لکھا۔ شاہ عبد القادر نے با محاورہ اور شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ لکھا، ان دونوں بھائیوں نے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ جب شاہ صاحب نے اور ان کی اولاد نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا تو بڑے علماء ان کے مخالف ہو گئے، بعض نے ان پر کفر تک کا فتویٰ لگا دیا۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا وہ راز جو اللہ کے اور اللہ کے بندوں، خاص بندوں کے درمیان تھا، اس راز کو کھول کے عام بندوں تک پہنچا دیا۔ حالانکہ قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ یہ سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ تو نصیحت کے لیے آیا، تو نصیحت اپنی زبان میں ہو تو آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب اور ان کے خاندان نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ اس کا ترجمہ دوسری زبان میں پیش کیا۔ یہاں ایک اور بحث بھی قابل ذکر ہے، مختصر اشارات دے رہا ہوں ہر چیز کے، کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو قرآن پاک کہا جا سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو کلام الہی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، مختصراً یہ عرض کروں کہ اس کو کلام الہی نہیں کہا جا سکتا، وہ کلام الہی کی دوسری زبان میں وضاحت ہے، بعینہ ہی کلام الہی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا فتح محمد جلندری رحمہ اللہ کا جو ترجمہ قرآن پاک کا بڑا شاندار ہے، اسے نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ترجمہ کیے ہوئے، آج بھی اس کی زبان عمدہ اور رواں دواں ہے۔ تو ایک دفعہ وہ خالی ترجمہ چھپ گیا بغیر قرآن پاک کے، نہ خالی اردو میں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو خالی ترجمہ چھپا ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن پاک کی طرح قابل احترام ہے؟ اس کے ساتھ پورا قرآن پاک والا احترام ملحوظ رکھا جائے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو قرآن پاک سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے؟ تو اس میں جو بحث چلی، خلاصہ یہی ہے، معتبر علماء کے اقوال یہی تھے کہ یہ بعینہ ہی قرآن پاک نہیں ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، کلام الہی کا ترجمہ ہے۔ اس لیے ہمارے عرب علماء، ہم تو کہہ دیتے ترجمہ قرآن، ہم پاکستانی لوگ، اردو والے لوگ، ہم کہہ دیتے ترجمہ قرآن۔ عربی لوگ جب بھی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ترجمہ تو معانی القرآن، وہ کبھی خالی ترجمہ قرآن نہیں لکھتے، ترجمہ معانی القرآن لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلام الہی کی وضاحت ہے، بعینہ ہی کلام الہی نہیں ہے۔
اب ان کے جو تراجم ہیں، شاہ عبد القادر صاحب کا بامحاورہ اور شاہ رفیع الدین صاحب کا لفظی. اب شاہ رفیع الدین صاحب کا جو لفظی ہے وہ 1838 میں شائع ہوا ہے، لیکن اس کو لکھے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو گئے تھے. یہ مطلب 1800 سے پہلے لکھا گیا تھا، 1700 کے آخر میں جا کے، لیکن شائع ہوا 40 سال سے زیادہ عرصہ بعد. اور اس سے پہلے 1807 میں، یہ 1838 میں 1807 میں مولوی شریف اللہ خان دہلوی نے قرآن پاک کا مکمل ترجمہ لکھا، وہ بھی شائع نہیں ہو سکا. اس میں اسباب ہیں. ایک میں نے عرض کی ایک بات یہ تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ نہیں، اور کئی علماء نے مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی توہین ہے اور اللہ کا راز اللہ کے عام بندوں پہ کھولا جا رہا ہے، یہ خاص بندوں کے پاس رہنا چاہیے، یہ غلط کام ہے. لہذا اس وجہ سے، اور اس دور میں طباعت کے مراحل ابھی نئے تھے، پریس کے معاملات تو بڑے مہنگے تھے. جب معاملہ مہنگا بھی ہو اور معاشرے میں اس کی مخالفت بھی ہو تو پھر چیز کا سامنے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے مولوی شریف اللہ خان دہلوی صاحب کا تو سامنے نہیں آیا. تو شاہ صاحب کے خاندان کا ایک چونکہ مرتبہ تھا دنیا میں، اس لیے وہ اپنا قرآن پاک کا ترجمہ سامنے لے آئے 1838 میں. پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے بہت سے لوگوں نے تراجم کیے. یا شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، ان کے قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر حواشی ہیں. ان کا نام ہے موضح القرآن یا موضح الفرقان. وہ بہت پیارے حواشی ہیں، مختصر ہیں، جامع ہیں، اور آپ ایسا سمجھ لیں کہ کسی بھی جگہ پہ وہ احکام حکم شرع کا مسئلہ ہو یا واقعات ہوں، حضرت شاہ صاحب اپنے حاشیے میں گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو موضح چھپا ہوا کہیں نظر آئے، کسی مسجد میں پڑا ہو، تو آپ اہل علم ہیں، طلبہ ہیں، اس کو اٹھا کے کہیں کہیں نظر ماریں کسی صفحے پہ، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے مختصر تفسیر جو ہے وہ چند الفاظ میں لمبی لمبی باتیں سمیٹ کے رکھ دی ہیں، اور وہ زیادہ تر یا سب کی سب ہیں بھی ثقہ، قابل اعتبار تفسیر ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیں قرآن پاک کے بعد احادیث شریفہ کی. تو پھر یہ سلسلہ تو چل نکلا، لیکن شاہ صاحب کے خاندان کے بعد احادیث شریفہ کی خدمت کا ترجمے کے حوالے سے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ مولانا نواب وحید الزمان حیدرآبادی رحمہ اللہ کو حاصل ہوا ہے. نواب وحید الزمان حیدرآبادی کے کام کے ساتھ ایک اور شخصیت کو بھی یاد رکھیں، وہ ہے نواب سید صدیق حسن خان رحمہ اللہ. خود 150 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف یا محشی یا مترجم ہیں، 150 سے زیادہ، اور بڑی بڑی کتابیں، ہر علم و فن میں کام کیا، لیکن ترجمہ کی طرف طبع کو میلان نہ ہوا، اس لیے ترجمہ نہیں لکھا. زیادہ کتابیں عربی میں لکھیں، کچھ فارسی میں لکھیں، اور 2 کتابیں اردو میں لکھیں نواب صدیق حسن خان نے. ایک کتاب التعویذات جس کا نام ہے الداء والدواء، المعروف کتاب التعویذات، کہیں کہیں اردو ہے، کہیں فارسی میں دعائیں اور دوائیں لکھی ہوئی ہیں، کہیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں، تو کہیں کہیں اردو میں. اور زیادہ اردو میں انہوں نے لکھا
اپنی خود نوشت سوان حیات، وہ بڑی عمدہ کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ اس کا عنوان ہے ابقاء المنن بالقاء المحن، نواب صدیق حسن خان کی خود نوشت سوان حیات۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ترجمہ کی طرف ان کی دلچسپی نہ ہوئی، خود اپنے قلم سے، البتہ وہ چاہتے تھے کہ حدیث شریف کی کتابوں کے ترجمے ہو جائیں، لہذا انہی کے ایما پر اور باقاعدہ ماہانہ مالی معاونت پر ان کی طرف سے معاونت ہوتی تھی، اور کام کرتے تھے نواب وحید الزمان رحمہ اللہ۔ معاونت نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی تھی۔ تو نواب وحید الزمان سے گزارش کی گئی کہ آپ صحاح ستہ کا ترجمہ کریں، انہوں نے صحاح ستہ کا ترجمہ کر دیا۔ زیادہ لمبی بات نہیں، آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس دور تک نواب وحید الزمان کے ہی تراجم تھے حدیث کی کتابوں کے۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کر دی، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو نواب صاحب کے ہی تراجم تھے اور کسی کے نہیں تھے۔ لیکن سیاستہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا فرق ذہن میں رکھ لیں، نواب صاحب نے سیاستہ میں 6 کتابوں کا ترجمہ کیا، ان میں جامع ترمذی شریف شامل نہیں، البتہ انہوں نے موطا امام مالک کا کیا ہے، ترمذی شامل نہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ خود ہی اپنی زندگی میں انہوں نے متعین کیا، اور کچھ کہتے ہیں وفات پا گئے تھے، ان کے ذمہ تھی۔ تو ان کے ایک بھائی تھے نواب بدیع الزمان حیدرآبادی، نواب وحید الزمان کے بھائی تھے علامہ نواب بدیع الزمان۔ تو ترمذی شریف کا ترجمہ اور کچھ مختصر شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی نواب صاحب کی کہلاتی ہے، حالانکہ وہ نواب صاحب نے نہیں، وہ نواب بدیع الزمان نے لکھی ہے۔ تو اس میں جو فوائد الحدیث ہے نا، کہیں کہیں وہ بڑے پیارے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ فوائد الحدیث نواب بدیع الزمان نے جو لکھے ہیں بڑے پیارے فوائد الحدیث ہیں ترمذی شریف کے ترجمہ میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کی کتب کے تراجم میں جو اعزاز حاصل ہوا سب سے بڑھ کر وہ نواب وحید الزمان رحمہ اللہ کو حاصل ہوا۔ اب ہم قرآن و حدیث کے ان تراجم کے بعد ترجمے کے تناظر میں ایک میں قدیم کتاب کا حوالہ عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے ترجمہ شدہ۔ پہلے ہمارے مدارس کے نصاب میں تھی، ہم نے بھی پڑھی اور پڑھائی بھی، اب نصاب میں نہیں ہے۔ کتاب کا نام ہے کلیلہ و دمنہ، قدیم کتاب ہے کلیلہ و دمنہ۔ وہ کیا ہے؟ اس میں جانوروں کی زبان پہ کہانیاں ہیں، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے خود پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے، کلیلہ و دمنہ۔ تو اس میں بعض کہانیوں میں نا فرضی طور پہ جانوروں کی، ویسے کہانیاں بھی فرضی ہیں، جانوروں کی تصویریں بھی ہوتی تھیں اور کسی منظر کی تصویر، کلیلہ و دمنہ، کاف باریک۔ تو یہ کتاب اندازہ ہے کہ زمانہ نبوت کی ہے یا اس سے پہلے کی ہے یہ کتاب، البتہ دوسری صدی ہجری میں عبداللہ ابن المقفع ایک بڑا ادیب تھا، اس نے اس کا ترجمہ کیا۔ عربی میں جو ہمارے پاس کتاب پڑھائی جاتی ہے یہ ترجمہ شدہ ہے۔ تو یہ ترجمہ کس سے ہوا؟ اصل میں یہ لکھی گئی سنسکرت زبان میں، اور سنسکرت سے پھر اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا، فارسی سے اس کا عربی میں ہوا، زمانہ نبوت سے تھوڑا عرصہ بعد۔ یہ قدیم کتاب ہے ترجمے کی، جو آپ آج تک چلی آ رہی ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم سارے اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کہانیاں بڑی پیاری ہیں، زندگی کے نشیب و فراز سمجھنے کے لیے اور معاملات سمجھنے کے لیے۔ جی میں نے عرض کیا ہے کاف باریک ہے، باریک کاف ہے،
کلیلہ و دمنا، کاف لام یا لام آگے گولتا جو ہا بن جاتی، واو اور آگے دال میم نون اور آگے پھر گولتا، کلیلہ و دمنا قدیم کتاب ہے اور یہ ترجمہ شدہ ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ترجمہ کس طرح کیا جائے۔ تو میں اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کسی کی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں، ترجمہ اس بات کا نام ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اس کو سمجھ لیں۔ اصول یہی ہے کہ جو سمجھ سکتا ہے وہی سمجھا سکتا ہے۔ تدریس کے میدان میں بھی یہی بات ہے، جو استاد کسی بحث کو، سبق کے کسی حصے کو خود سمجھ لیتا ہے وہ طلباء کو سمجھا بھی دیتا ہے۔ جس کو خود سمجھ نہیں آئی اس کو سمجھانے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا کوئی بھی کتاب یا مضمون آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہی آپ سمجھا سکیں گے، ورنہ آپ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کے سمجھنے کے لیے کہ آپ نے سمجھانے کے لیے سمجھنا ہے، تو سمجھنے کے لیے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو موضوع سے دلچسپی ہو، جس موضوع کی کتاب یا عبارت کا آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں موضوع سے دلچسپی ہو، اور پھر اس موضوع کی اس کتاب کے علاوہ بھی معلومات ہوں، اور پھر عربی زبان کی مہارت۔ یہ تو ترجمے میں بنیادی چیز ہے جس کا میں آگے عرض کر رہا ہوں حوالہ۔ پھر یہ کہ اگر آپ ترجمے کا شوق رکھتے ہیں تو آغاز کریں آسان چیزوں سے۔ اور میں نے یہ سمجھا ہے اپنے ترجمہ کے وسیع تجربے سے، کتابوں کے ترجمہ کے وسیع تجربے سے، کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے عربی میں، اور اس کا ترجمہ کرنا بھی آسان ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث شریف کی شرح، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہے۔ تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، جو عام تفسیریں ہیں، جس کو آپ کہہ لیں سلف کے نہج پہ تفسیر یا اچھے نہج پہ تفسیر۔ بعض ایسی تفسیریں بھی ہیں لمبی لمبی ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کلو شیء فیہ الا تفسیر، اس میں سب کچھ ہے، تفسیر نہیں ہے۔ تو ان کتابوں کی نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ آپ ترجمہ کر سکیں گے، لمبی لمبی تفسیر کی کتابیں۔ تو تفسیر آسان ہے، حدیث شریف کی شرح آسان ہے، تاریخ آسان ہے، سیرت آسان ہے، یہ آسان چیزیں۔ آسان چیزوں سے آپ آغاز کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ مشکل کو بھی حل کر لیں گے، ترجمہ کر لیں گے۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ پہلے چھوٹے مضامین کا انتخاب کریں اور اپنے اساتذہ کو دکھائیں، ان سے اصلاح لیں، اور پھر آپ کسی بڑے کام کو شروع کریں۔ بڑے کام میں بھی ماہرین یہ رائے دیتے ہیں، فرض کریں 500 صفحے کی کتاب ہے نا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور پہلا ایک 100 یا 50 صفحے 100 صفحے چھوڑ دیں، 5 میں سے ایک حصہ، 4 میں سے ایک حصہ چھوڑ دیں، آگے سے کریں۔ جب آپ اینڈ تک پہنچ جائیں پھر پچھلا حصہ شروع والا بعد میں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آپ کا قلم ناپختہ ہوگا اور آپ کے قلم پر عمدہ الفاظ شروع میں نہیں چڑھیں گے، اور آپ کی عبارت میں روانی نہیں ہوگی، عمدہ الفاظ کا انتخاب اور چناؤ شروع میں نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ شروع سے ہی کتاب کا ترجمہ شروع کر دیں تو آپ کی وہ کتاب جب سامنے آئے گی
دیکھنے والا شروع سے دیکھ کے کہے گا یہ کوئی ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے. فرض کریں 500 صفحے کی یا 100 صفحہ چھوڑ دیں, اس کے آگے سے کریں. کیوں؟ کتاب ساری آپ کے ذمہ ہے نا, شروع ہے یا آخر ہے, آپ نے خود پوری کرنی ہے یا کسی کو کر کے دینی آپ کے ذمہ ہے. اب آپ کو اجازت ہے جہاں سے مرضی شروع کریں. اور اس طرح کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن پاک. اب شاید کمپوزنگ میں آ گئے, پہلے قرآن پاک کی کتابت ہوتی تھی, تو قرآن پاک کے جو کاتب ہوتے تھے نا, وہ چوتھے, پانچویں یا چھٹے پارے سے کتابت شروع کرتے تھے, آخر تک قلم ایک پختہ ہو جاتا, تو پھر پہلے 5-6 پارے بعد میں لکھتے. آپ دیکھ لیں کتابت شدہ قرآن پاک آپ کو نظر آئے گا چوتھے, پانچویں, چھٹے پارے میں خط تھوڑا عجب سا نظر آ رہا ہے, اور آگے جا کے رواں دواں ہو گیا, شروع میں بھی وہی ہے. تو لہذا ترجمے میں بھی آپ یہی جو ہے نا بنیاد سامنے رکھیں. پھر یہ ہے کہ آپ 1-2 پیرے یا 1-2 بحثیں اچھی طرح پڑھ لیں, اس کا ترجمہ کر لیں, پھر اگلا پیرا, اگلی بحث, پھر اس کا کریں آرام آرام سے. یہ جلدی والا کام نہیں ہے. بسا اوقات ایک لفظ کوئی مشکل ہوتا ہے عبارت میں, اس کی وجہ سے اگر آپ اس کا غلط ترجمہ کر جائیں تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی اس پورے پیرے کی, نہ ترجمہ پڑھنے والے کو آئے گی. اور آپ ترجمے والی کتابیں دیکھیں, بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک مشکل لفظ کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں ترجمے والی کتاب میں, اور اس لفظ کا معنی ہی نہیں لکھا ہوا. اور میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ایک حفظ کے زمانہ کے دوست تھے, پھر فاضل مدینہ یونیورسٹی ہوئے, حافظ محمد شعیب صاحب حافظ اللہ, مدینہ شریف پڑھے, یہاں آئے چند دنوں کے لیے تو الوجیز فی اصول الفقہ کا ترجمہ شروع کر دیا. تو کچھ کیا تو انہیں پھر مدینہ سے بلاوا آ گیا بطور مبلغ, وہ پھر واپس چلے گئے. وہاں جا کے بھی کچھ کیا لیکن پھر چھوڑ دیا. پبلشر کا تقاضا تھا کہ آپ پورا کریں, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ جتنا میں نے کیا آپ رکھ لیں. اور مجھے یاد ہے 1-2 کاپیاں چھوٹی کاپیوں پہ لکھ رہے تھے, ادھر تھیں اور کچھ ادھر مدینہ شریف میں تھی. ہمارے دوست ہیں دارالفلاح والے حافظ عبد الوحید صاحب حافظ اللہ, وہ ایک دفعہ عمرے پہ گئے, میں نے انہیں کہا کہ ان سے وہ کاپیاں لے آئیں, وہ لے آئے. تو آدھی کتاب یا کم و بیش کا وہ ترجمہ کر چکے تھے, باقی کا میں نے کیا, اور سارے کی پھر نظر ثانی بھی کی. الوجیز میرے ترجمے سے چھپی ہوئی ہے. تو اس میں نے ترجمے والی الوجیز ایک اپنے پاس رکھ لی. اچھا, میں پیرا پڑھتا, جہاں کوئی مشکل ہوتی میں کئی دفعہ اس کو دیکھتا تو وہاں مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا تھا, یا تو اس نے لفظ ہی چھوڑ دیا, اور میں نے نشاندہی کی کہ کس جگہ پہ لفظ چھوڑے ہوئے ہیں, اور بعض جگہ پورا پیرا ہی چھوڑا ہوا ہے. خاص طور پہ جو قوانین وضعیہ کی مثالیں اس میں آتی ہیں, کئی جگہ پورا پیرا ہی چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ وہ پیرا مشکل تھا. تو یہ علمی امانت نہیں ہے. حالانکہ وہ ترجمہ کسی ایک بندے نے بھی نہیں کیا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کبار العلماء یا ہے من العلماء, علماء کی ایک جماعت کا ترجمہ. تو علماء کی جماعت کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے, اہل علم سے رہنمائی لیں جہاں انہیں مشکل پیش آئی تھی. لہذا ایک پیرے کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی ایک لفظ پہ انحصار ہے, تو اس لفظ کو سمجھیں اپنے اساتذہ سے, اور اساتذہ دستیاب نہ ہو, آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی سینئر ہو, اس سے پوچھیں. علم کی بات پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ امانت اور دیانت کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ عبارت کا سیاق و سباق, پس منظر پیش منظر دیکھ کے آپ کسی بھی فعل کا, لفظ کا صلہ دیکھیں. صلہ دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے. صلہ کا مطلب کیا ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ راغبہ یرغب باب جو ہے اس کے بعد فی لگ جائے تو معنی ہو جاتا ہے رغبت کرنا، اور عن لگ جائے تو بے رغبتی کرنا، بالکل الٹ معنی ہو گیا نا۔ اس طرح عربی کے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن میں معنی کا تضاد آ جاتا ہے صلہ کی وجہ سے، اور بسا اوقات تضاد تو نہیں ہوتا، ترادف ہوتا ہے، لیکن وہ ترادف جو ہے وہ اپنے اپنے صلے کے ساتھ ایک خاص پہلو رکھتا ہے، تو اس کا ترجمہ وہاں پہ اسی پہلو سے کرنا ہے۔ مثلا صلاح کا معنی کئی جگہ دعا کرنا ہے، کئی جگہ درود شریف پڑھنا ہے، کئی جگہ نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیاق و سباق دیکھ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس لفظ کا جو ایک آپ کو ترجمہ آتا ہے آپ ہر جگہ وہی لگا دیں۔ ضرب یضرب بڑا مشہور باب ہے، پہلا باب ہے ابواب و صرف میں، اور بڑا استعمال ہوتا ہے مثالوں میں بھی، نحو میں۔ بنیادی معنی مارنا، لیکن ایک اس کا معنی مثال بیان کرنا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور ایک اس کا معنی چلنا، اذا ضربتم فی الارض۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، پھر آپ کا ترجمہ درست ہوگا۔ صلہ دیکھنا ہے، اس صلے کے لحاظ سے سارا ترجمہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے صلے کا لحاظ نہیں کیا پھر پورا پیرا ہی خراب ہو جائے گا اور آپ کا ترجمہ درست نہیں سمجھا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے آخری باب میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخری باب ہے نا، اس میں باب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ القسط مصدر المقسط ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ فرمایا یہاں قسط مقسط کا مصدر ہے، اور مقسط ہے انصاف والا، اور اگر آپ قاسط سمجھیں تو اس کا معنی ہے ظلم والا۔ تو یہاں کیا بات سمجھ آئی کہ بسا اوقات ایک فعل جب مجرد ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے، مزید فی میں جا کے اور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھنا ترجمہ کرتے ہوئے کہ مجرد میں اس کا معنی کیا ہے، مزید فی میں کیا ہے۔ مزید فی میں جا کے کئی دفعہ خاص طور پہ باب افعال تفعیل میں سلب ماخذ آ جاتا ہے۔ سلب ماخذ کیا ہوتا ہے؟ ماخذ نکال دیا، یعنی وہ جو چیز تھی وہ نکل گئی، اس سے الٹا آ گئی، معنی الٹ ہو گیا، سلب ماخذ۔ یعنی اگر مجرد میں معنی ظلم ہے تو مزید فی میں سلب ماخذ ہوا، ظلم نکل گیا تو اس سے الٹ عدل آ گیا۔ لہذا یہ باتیں بھی ترجمہ میں ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ معاون کتب ترجمے کے حوالے سے۔ تو سب سے بڑی معاون کتاب تو سیدھی بات ہے جو ہے وہ لغت کی کتاب ہی ہوگی، عربی لغت کی کتاب، اور میں اس میں عرض کیا کرتا ہوں لسان العرب، لسان العرب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگرچہ علامہ اسماعیل بن حماد الجوہری کی الصحاح، اس کو کہتے تاج اللغہ وسر العربیہ، اس پہ عنوان لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے چھوٹی ہے، اگرچہ مقدم ہے لیکن چھوٹی ہے۔ لسان العرب بہت بڑی ہے۔ محمد ابن مکرم الافریقی المصری، مصر افریقہ میں ہے، اس کی یہ کتاب ہے لسان العرب۔ لسان العرب سے بہتر کوئی کتاب نہیں عربی کی لغت سمجھنے کے لیے۔ بعد میں القاموس المحیط آئی، تاج العروس آئی، لیکن لسان العرب سے بہتر نہیں ہے۔ اب یہ جو صحاح ہے، یا میں نے نام لیا تاج العروس کا یا القاموس کا، یہ جو پہلا نام ہے لسان العرب، اس کا طریقہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس سے لفظ نکالنا کیسے ہے؟ جاری رکھیں یا رک جائیں ایک منٹ؟
اس کا طریقہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. آپ لوگ عام طور پہ نئی لغات دیکھ رہے ہیں، المنجد، مصباح اللغات، دیکھیں اچھی بات ہے، استفادہ کریں. تو مثال کے طور پہ ہم پہلا لفظ ہی لے آتے ہیں ضربہ. ضرب کا جو باب ہے، اس کے کسی لفظ کا آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے نئی لغات میں تو آپ ترتیب سے چلیں گے، درمیان جلد میں جائیں گے زواد، زواد کے بعد آپ دوسرا حرف دیکھیں گے را، اور را کے بعد با، زواد را با، اس میں یہ آپ کو ملے گا. اس کا مطلب ہے کتاب کے درمیان میں زواد ہوگا، یہ حروف کے درمیان میں ہے تقریباً. اسی طرح آپ کوئی اور لفظ لے لیں جو ہے آخری پٹی سے ہے، یا عیسیٰ، مایوس ہونا، کتاب کے بالکل آخر میں ہوگا یا حمزہ سین، یا عیسیٰ. اس ضربہ کو اور یا عیسیٰ کو آپ نے نکالنا ہے لسان العرب سے، یا صحاح سے، یا القاموس المحیط سے، یا تاج العروس سے. ضربہ کو کہاں سے نکالنا ہے؟ کتاب کے شروع میں الف ہوگا، اس کے بعد با. یہ کتابیں ہیں آخری حرف کی ترتیب سے. آج کل اس کو الٹی ترتیب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سیدھی ترتیب تھی اب الٹی بن گئی. با میں ہوگا، با چونکہ شروع کے حروف میں سے ہے، تو با کی پٹی جب نکلے گی، با کا حصہ نکلے گا، اس میں شروع سے آپ چلتے جائیں گے، الف الف با، الف با با، اور الف تا با، الف سا با، اس طرح چلتا جائے گا. پھر ایک جگہ پہ آئے گا زواد را با. یا عیسیٰ کہاں آئے گا؟ سین میں. یا عیسیٰ سین میں آئے گا، رہے گا آخر میں ہی، سین آخری حرف ہی رہے گا. یہ نہیں کہ وہ پہلا حرف بن جائے گا، رہنا اس نے آخری ہے، لیکن ملے گا آپ کو سین میں. مطلب آپ نے لفظ ڈھونڈتے ہوئے آخری حرف دیکھنا، پہلا نہیں. تو سین میں یہ شروع میں ہی ہوگا. کیوں؟ یا عیسیٰ، ہاں سین میں آخر میں جائے گا یا کی وجہ سے، یا حمزہ سین آخر میں چلا جائے گا سین کے. تو جو جدید لغات ہیں، چھوٹی ہیں، یہ اصل میں بڑی لغات کے خلاصے ہیں. تو ان میں ہوتا ہے پہلے حرف کی ترتیب، جبکہ پہلی جو لغات ہیں بڑی بڑی، ان میں ہوتا ہے آخری حرف کی ترتیب. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، شاید آپ میں سے بعض کے علم میں نہ ہو اور بعض کے علم میں ہو بھی سکتی ہے. یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا بعض لوگوں کے سامنے کہ انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، بندہ بڑا معروف تھا اور اس کی بعض چیزیں بھی چھپی ہوئی تھیں. اس کو کہا کہ یہ لسان العرب ہے، اس سے ذرا فلان لفظ نکالیں. وہ بیچارہ بڑی دیر ور کے الٹ پلٹ کرتا رہا. تو بعد میں اس نے کہا جی اس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ آخری حرف کی ترتیب سے ہوتی ہے، لہذا پھر بتانا پڑا. تو یہ ایک آپ کی خوبی کی بات ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بڑی لغات ہیں وہ آخری حرف کی ترتیب سے ہیں عموماً، اور آج کل کی نئی چھوٹی لغات پہلے حرف کی ترتیب سے ہیں. یہ آپ کی ایک اضافی خوبی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ یاد نہ رہے تو یہ آپ کے لیے عیب بھی بنے گا اور مشکل کا باعث بھی ہوگا. لسان العرب ہے القاموس المحیط، علامہ مجد الدین الفیروز آبادی کی 6 جلدوں میں بڑی شاندار کتاب ہے القاموس المحیط. اور پھر تاج العروس من جواہر القاموس، یہ القاموس المحیط کی شرح ہے علامہ محمد مرتضیٰ الزبیدی کی. تاج العروس بڑی موٹی موٹی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے. سیاہ جوہری ہو گئی. المنجد، یہ نئی کتابوں میں المنجد اور مصباح اللغات. تو ترجمے کے حوالے سے میں ان کے ساتھ آپ کو ایک اور تجویز کرتا ہوں. ہمارے ماضی قریب کے ایک عالم تھے مولانا وحید الزمان قاسمی کرانوی. انہوں نے اپنے ہی نام کی نسبت سے کہہ لیں
کتاب لکھی القاموس الوحید، اور القاموس الوحید انہوں نے لکھی ہیں 3، درمیانے سائز میں ہے، بڑے سائز میں نہیں ہے، درمیانے سائز میں، جس کو میڈیم سائز کہتے ہیں، لیکن ضخامت بہت ہے، اتنی موٹی ہے، 3 ہے القاموس الوحید۔ اگر آپ مترجم بننا چاہیں تو وہ 3 آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی۔ ان میں سے ایک ہے القاموس الوحید عربی سے اردو، دوسری القاموس الوحید ہے اردو سے عربی، اردو سے عربی، اور تیسری ہے عربی محاورات و ضرب الامثال۔ ہم بسا اوقات ایک عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں وہ کہیں نہیں ملتی، قرآن حدیث میں نہیں ہے، جملے کی سمجھ نہیں آ رہی کیا جملہ ہے، تو وہاں آپ اپنا ذہن دوڑائیں کہ یہ عربی کے محاورات یا ضرب الامثال میں سے نہ ہو۔ تو ضرب الامثال جو ہیں یہ لسان العرب میں ضرور ہوتے ہیں، آخر میں لسان العرب میں ضرب الامثال ضرور ہوتی ہیں، لیکن مولانا وحید الزمان نے ضرب الامثال اور محاورات کی ایک جلد الگ بنا دیا، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں عربی سے اردو میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اردو مستقل زبان ہی نہیں، کئی زبانوں سے مل کے بنی ہے، اردو مستقل زبان نہیں، اور اس پہ ترقی کے ادوار گزرے ہیں، زیادہ قدیم بھی نہیں ہے، لیکن اب دنیا کے بہت بڑے حصے کی مستعمل اور زندہ زبان ہے، اس میں بڑا علم منتقل ہو گیا ہے اور آگے ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے فیروز اللغات اردو بھی ہونی چاہیے، مولوی فیروز الدین نے لکھی، موٹی کتاب ہے، بڑے سائز کی، اور اس کتاب کی وجہ سے ایک ادارہ ہوتا تھا فیروز سنز، وہ فیروز اللغات ہی چھاپتا تھا۔ اب فیروز اللغات کے بارے میں مزید سنیے، فیروز اللغات اردو سے اردو، اس کا نام ہے فیروز اللغات اردو جامع، موٹی کتاب وہ ہونی چاہیے، اور فیروز اللغات فارسی، فیروز اللغات پنجابی، فیروز اللغات انگریزی، فیروز اللغات پشتو، سب کی بن گئی ہیں۔ فیروز بہت عمدہ ہے، ہمارے مترجمین کہیں آپس میں بیٹھے ہو نا، اردو کے کسی جملے کی سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں بابا فیروز سے پوچھتے ہیں، بابا فیروز اس کو کہتے تھے۔ مولوی فیروز الدین صاحب بڑے بزرگ تھے، جب فوت ہوئے تو بہرحال انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے فیروز اللغات کا۔ اردو کو بھی سمجھنا ہے نا، اردو کا محاورہ ہے، کس طرح استعمال ہوتا ہے، اردو کو بھی سمجھنا ہے۔ ہماری بات نصیبی ہے کہ ہم اردو کی کتابیں نہیں پڑھتے، اصل میں اردو آتی ہے اردو کی کتابیں پڑھنے سے، اور ان کتابوں، معاون کتابوں کے ذکر کے بعد آخر میں جو ہے وہ بعض مترجمین کا ذکر۔ بہت سے لوگوں نے قرآن اور حدیث اور سیرت اور تفسیر اور فقہ، عربی، نحو، صرف، بلاغت، ادب کی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں اور کر رہے ہیں، بڑے نام ہیں، لیکن جو میرے لیے متاثر کن ہے، جو مجھے اچھے لگے ہیں، وہ سب سے پہلے پروفیسر غلام احمد حریری، بہت پیارے مترجم تھے، اہل حدیث عالم تھے، فیصل آباد کے کسی کالج میں پروفیسر تھے یا یونیورسٹی میں، مدارس سے ہی پڑھے تھے، مدارس میں پڑھاتے بھی رہے، پھر پروفیسر ہو گئے۔ انہوں نے جو تراجم لکھے ہیں بڑے شاندار لکھے ہیں، اچھی اچھی کتابوں کے ترجمے لکھے ہیں اور بڑے پیارے لکھے ہیں، پروفیسر غلام احمد حریری۔ قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے میں نے پہلے نام لیا مولانا فتح محمد جلندری، اور ان سے پہلے اور بھی نام، اور ایک آپ لے لیں مولانا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی، ان کا قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن الگ چیز ہے، ترجمہ بھی ہے ان کا،
اور الگ ترجمہ ایک جلد میں چھپا ہوا ہے، بڑا پیارا ترجمہ۔ البتہ مولانا فتح محمد جلندری کے ترجمے میں آپ یہ ملحوظ رکھیں کہ وہ کہیں صفات کا ترجمہ تأویلی کر جاتے ہیں، وہاں آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا۔ میرے جیسے کئی مترجمین اپنے اندر یہ جرت نہیں پاتے کہ ہماری عبارت میں قرآن پاک کی آیت آئے اور ہم ترجمہ لکھیں اپنی طرف سے۔ میرا خیال ہے میں نے کبھی نہیں لکھا اپنی طرف سے۔ میں نے پہلے اپنی کتابوں میں زیادہ تر ترجمہ مولانا فتح محمد جلندری کا لکھا ہے، میں اپنے پاس رکھتا تھا۔ البتہ جو تاویلی لفظ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کا میں ان کا لفظ چھوڑ کے اپنا لکھ دیتا تھا، ایک لفظ، اور وہ کہیں کہیں ہوتا۔ اب جب میرے آخری کچھ ترجمے چھپے، تفسیر فتح القدیر جو اب نصاب میں آئی ہے 3-4 سال پہلے، اس کے مختلف حصے، 30واں پارہ، 29واں پارہ اور 5 صورتیں، سورۃ نور، احزاب، محمد فتح، حجرات، یہ تینوں میری الگ الگ جلد مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہیں۔ تو اس میں نے ترجمہ جو لگایا وہ ہے حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کا، جو کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے۔ ان کا ترجمہ عمدہ ہے، شاندار ہے، الفاظ کے، قرآن پاک کے الفاظ کے اور عربی کے قریب قریب ہے، اس لیے کہ وہ ساری عمر مدرس رہے، پختہ علم والے تھے، سلفی تھے، اور صاحب درست رائے اور فکر کے انسان تھے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ جرت اور ہمت پاتے ہیں کہ آپ کے سامنے عبارت میں قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے، آپ اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو حافظ عبدالسلام صاحب کا، یا پہلی ترجیح وہ، دوسری ترجیح مولانا مودودی کا، اور اب تیسری ترجیح مولانا فتح محمد جلندری کا، وہ اپنے پاس رکھ لیں، اس میں سے دیکھ کے ترجمہ لکھیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے اپنی کتابوں میں کبھی نہیں ترجمہ لکھا آیات مبارکہ کا خود۔ تو یہ مترجمین میں قرآن پاک کے بعد ادب، درسی کتابیں، سیرت وغیرہ میں بڑے شاندار اور عمدہ مترجم ہوئے ہیں حافظ محمد اسحاق حسینوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث حافظ محمد اسحاق صاحب دارالعلوم تقویت الاسلام میں شیخ الحدیث تھے، عرصہ ہوا وفات پا گئے۔ ان کا حماسہ کا ترجمہ چھپا ہے، متنبی کا ترجمہ چھپا ہے، اور امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی مختصر سیرت الرسول ہے، عربی میں چھپی، بڑی شاندار کتاب، اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور احساس نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ ہے یا نئی کتاب ہے۔ حافظ محمد اسحاق حسینوی بڑے معروف شیخ الحدیث تھے، عمر بھر دارالعلوم تقویت الاسلام میں رہے، اور ایک ان کے تعارف کا جدید حوالہ یہ ہے کہ حافظ عبد الغفار روپڑی حافظہ اللہ، یہ حافظ اسحاق حسینوی کے داماد ہیں۔ حافظ اسحاق صاحب آخر عمر میں جب تدریس چھوڑ گئے دارالعلوم تقویت الاسلام سے، تو حافظ عبد الغفار صاحب انہیں لے گئے چوک دالگرہ والے مدرسے میں، اپنے گھر لے گئے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور طلبہ ان کے گھر جا کے بخاری شریف کا سبق پڑھتے تھے۔ وہ بڑے پیارے مترجم تھے، لہذا ترجمہ کے حوالے سے یہ چند باتیں ہوئیں، اور آخر میں اگر آپ پسند کریں گے تو چند نام میں اپنی کتب کے جو میں نے تراجم کی ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے جو ترجمہ کرنے کو ملا اور میں نے مکمل کیا اور شائع بھی ہو گیا، 1999 میں شائع ہو گیا تھا، اب گویا کہ اس کو شائع ہوتے ہوئے 25 سال ہو گئے، وہ ہے مشکات شریف کا ترجمہ، مشکات المصابی، حذیفہ اکیڈمی، اردو بازار لاہور سے 1999 میں پہلی دفعہ شائع ہوا تھا، بعد میں اور اداروں سے شائع ہوتا رہا، اب مشتاق بک کارنر اردو بازار سے شائع ہوتا ہے،
لیکن محض ترجمہ ہی ہے، اس میں تشریح نہیں ہے، حواشی نہیں ہے، تخریج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، محض ترجمہ۔ تو اسی طرح محض ترجمے میں ہمارے مولانا اسحاق بھٹی صاحب رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کا کیا ہوا ہے، وہ بھی مشتاق بک کارنر نے چھاپا ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ مولانا اسحاق بھٹی مترجم بھی تھے، خالی مؤلف نہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ریاض الصالحین کا ترجمہ ہی لکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے فقہ السنہ کا ایک سلسلہ ہمارا داخل نصاب تھا سید سابق کی، اس کی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ اور کتاب النکاح والطلاق، تینوں کے الگ الگ ترجمے کیے۔ وہ پہلا طہارت کے مسائل، دوسرا نماز کے مسائل اور تیسرا خاندانی نظام کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طرح الوجیز کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، کچھ چیزیں چھپ نہیں سکیں، ان میں المنجد کا ترجمہ بھی ہے، اور المنجد دو ہیں، ایک فی اللغہ ہے، دوسری فی الاعلام ہے، اور یہ ایک عیسائی مؤلف نے لکھی ہے۔ ہمارے پاس جو المنجد چل رہی ہے اردو میں، مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ ہے، ایک دو اور ساتھیوں کے بھی ہیں، یہ ترجمہ ہے، یہ مستقل کتاب نہیں، ترجمہ ہے، بات کو سمیٹتے ہیں۔ المنجد کا ترجمہ شائع نہیں ہوا، تفسیر سورۃ نور امام ابن تیمیہ کی میں نے ترجمہ کیا، شائع نہیں ہوا۔ فتاوی علماء البلد الحرام، 3000 سے زیادہ صفحات، یہ کتاب عربی میں چھپ گئی ہے، اس کا انگریزی ترجمہ چھپ گیا ہے، میرا اردو والا شائع نہیں ہوا۔ فتحیات تائبات شائع نہیں ہوا، العائدون الی اللہ شائع نہیں ہوا، اسی طرح قصص التائبات شائع نہیں ہوا۔ جو شائع ہوئے ان میں اغاثۃ اللہفان بھی ہے، الوجیز بھی ہے۔ اسی طرح جدید جو ہے نصاب میں آئی ہے تفسیر فتح القدیر، اس کے 3 حصوں کا میں نے تعارف کرایا، تینوں مکتبہ اسلامیہ سے چھپے ہیں۔ اسی طرح شارجہ کے بادشاہ کے حالات زندگی ہیں، وہ بیان زندگی کے نام سے دارالسلام نے اس کو 8 پیپر پہ پچھلے سال شائع کیا۔ بیان زندگی، شارجہ کے بادشاہ کے حالات، اور بادشاہ بڑی دیر سے ہے زندہ ہے، لمبی عمر اللہ نے اسے دی ہے، صاحب علم ہے، پی ایچ ڈی ہے، 2 دفعہ اس نے پی ایچ ڈی کی مختلف یونیورسٹیوں سے، اور باقاعدہ پڑھ کے، بڑا صاحب علم ہے، عربی میں اس نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس کی اپنی سوانح حیات تھی جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا، بیان زندگی کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طرح مہذب شرح عقیدہ تحاویہ، 3-4 سال پہلے اس کا ترجمہ کر چکا ہوں کراچی کے ایک ادارے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ کمپوزنگ بھی ہوگی لیکن شائع نہیں ہوا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ترجمے کے حوالے سے، اور میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ زبانیں مختلف ہیں، ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑے گی، اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا تم میں سے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ کلام فرمائیں گے۔ تو کلام کن سے ہوگا؟ اہل جنت سے، اہل ایمان سے۔ جو برے لوگ ہیں ان سے تو نہ اللہ کلام کریں گے نہ ان کی طرف دیکھیں گے، تو وہاں ایک ہی زبان ہوگی، وہاں ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اہل جنت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔